بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھی گئی۔ کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں، کل تو استغفر اللہ درس ناگا ہو گیا ہے، آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بے شمار ایسی خصوصیات، ممیزات، یعنی ٹھیٹ زبان میں سمجھیے انمول کوہ نور عطا کیا، ہیرے عطا کیے، دنیا اور آخرت کی ربانی ہیرے، آپ والے ہیرا نہیں جو آپ خریدتے ہیں مارکیٹ میں، کہ جس کی کائنات عالم میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خزانے فضل، جود و عطا سے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج جب عطا کیا تو اس کے ساتھ ایسی صفات بھی عطا کی جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان ممتاز اور نمایاں اور انوکھی اور نرالی ہے۔ اس کی کوئی مثال کہیں کسی نبی کی ذات میں یا صفات میں نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ہماری ملاقات ہونی ہے۔ جی آپ کو تمنا ہے نا انشاءاللہ؟ جی کہاں ملاقات ہونی ہے؟ دورہ یار، تم لوگ جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارے قبر میں ملاقات ہوگی، قبر میں جانے سے پہلے قبر میں ملاقات ہوگی نہیں؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، فرشتے 3 سوال کریں گے نا بھائی کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے، اور ماذا تقول فی ھذا الرجل، حضرت کو دکھلایا جائے گا۔ تم لوگ جنت میں دیکھنا چاہتے ہو یار، بڑا تم لوگوں کا ایمان کمزور ہے یار۔ ارے دنیا میں بھی ان کو دیکھو، کیسا ایمان ہے تمہارا؟ خامخواہ کے لیے لڑائیاں بہت ہیں، جھگڑے بہت ہیں، ہم حضور کے نقش قدم پر ہیں، اب پوری زندگی گزر جاتی ہے اور نبی کو خواب میں نہیں دیکھتے۔ کبھی اس مسئلے پر بھی رات کو رویا کرو اللہ کے سامنے، اپنی آنکھ کو پاک رکھو، زبان کو پاک رکھو اور دل کو پاک رکھو، پھر نبی پاک کو دیکھ لو۔ تو چاہتے ہو کہ ہم نہ آنکھ پاک رکھیں، نہ زبان پاک رکھیں، نہ کان پاک رکھیں، نہ روزی پاک رہے اور دیکھیں نبی پاک کو؟ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ جی تو اللہ رب العزت نے حضرت کو وہ چیز عطا کی ہے جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا کی، اور یہ روز اول ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں ختم نبوت کے موضوع پر۔ تو بہرحال وہ گزر چکا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، ظاہری باطنی دنیاوی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی چیزیں آپ لوگوں کو لبھاتی ہے جی، میرے نبی کو نہ لبھا سکی جی۔ حضور کے قدموں میں پیش کیا گیا تو حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا رب العزت سے کہیے کہ میں ایک دن کھانا چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، جس دن بھوکا رہوں گا دعا مانگوں گا اور جس دن کھاؤں گا شکر۔ آپ کا تو نہیں، بریک فاسٹ، پھر بیڈ ٹی اس سے پہلے، پھر دن کے کھانے کو پتہ نہیں کیا بولتے ہو، پھر شام کو چاہیے عصرانہ، پھر رات کو چاہیے کھانا،
اور پھر چاہیے شام کو ایک ہلکی سی چائے، یہ سب آپ کے چوچلے ہیں۔ نبی کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ آپ کو اللہ خوب وسعت دے، لیکن اتنی نعمت نہ دے کہ تم باغی بن جاؤ اللہ کی۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو سوتا بھی زیادہ ہے، اب بھوکا رہتا ہے تو نیند نہیں آتی تو وظیفہ پڑھتا ہے ہم سے پوچھ کر کے یہاں، یہ تجربہ ہے میرا۔ اور جس دن زیادہ کھا لیجئے گا طبیعت میں کسلان آ جائے گا، کوئی صاحب نماز پڑھا رہا ہوں میں ادھر جمائی پر جمائی لے رہے، پہلے بتا چکا ہوں لوگوں کو نسخہ ہے پتہ ہی نہیں۔ جیسے جمائی آئے فوراً دل میں خیال لاؤ کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، کیوں؟ جمائی شیطانی عمل ہے، اور نماز میں جمائی آئے گی تو لا حول ولا قوت الا باللہ، منہ کھول پھاڑ رہا ہے مگرمچھ کی طرح، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی جمائی میں سن رہا ہوں، ہر رکعت میں بندہ جمائی لے رہا ہے، شاید یوسف بھاگ گئے اسی لیے ادھر سے ادھر۔ نماز پڑھتے لوگ مذاق کرتے یار۔ علم یعلم بان اللہ یرا گزر چکا ہے ہمارے درس میں، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے؟ کم سے کم اتنی دیر جتنی دیر نماز پڑھتے ہو اتنی دیر تو استحضار رکھو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں بھی ادھر ادھر کے خیالات کسلان رہتا ہے انسان۔ اب نماز جیسے عمل میں شیطان مسلط ہو تو کہاں بچے گا وہ بندہ؟ جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی لیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے، اور اتنی دور سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں یہاں۔ جی کون کہتا ہے تم مت پڑھو، بگڑو اپنے آپ کو بگاڑو، لیکن دوسرے کی نماز تو خراب نہ کر دے۔ اچھا بابا دیکھ لے، بات رہ گیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے شمار اپنے خزانہ فضل جود و عطا سے ربانی، یاد رکھ لینا مادی نہیں کر رہا ہوں میں، ربانی، روحانی، نورانی وہ نعمتیں عطا فرمائی جو کائنات عالم میں کسی بھی نبی کو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں دی جی، اور اس کی بے شمار شریعت میں مثالیں، وہ سب کا سب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فترجمہ میں داخل ہے جی۔ اب آگے تھا حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کو کائنات عالم کے سامنے نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے۔ کیا بنا کے پیش کرنا ہے؟ نمونہ۔ تو آپ کہو گے نمونہ کے لیے تو بہت سارا مال چاہیے بھائی، بلڈنگ بھی بڑی ہونی چاہیے نا بھائی، بیڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے، برانڈیڈ میڈیکیٹ گدا ہونا چاہیے۔ بتا دو تم ثابت کرو۔ مدینہ میں جا کر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روض اطہر وہی مکان تھا جی، اور بعین ہی وہ مکان محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کے چاروں طرف سے جو گنبد ہے جی، آپ کا ایک بیڈ روم، ایک سٹنگ روم، ایک ڈائننگ روم، ایک کچن روم، ایک باتھ روم، ایک اسٹور روم، ایک ہاؤس میٹ روم، پتہ نہیں کتنا کتنا روم ہے آپ کا۔ نبی کا کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی حجرہ شریفہ ہے، وہ سب کچھ ہے وہ، لیکن کائنات عالم کی یہ مادی چیز نہ ہونے کے باوجود ربانی طور پر اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے جو کائنات عالم میں اللہ نے اپنی ذات کے بعد اگر کچھ دیا ہے تو وہ محمد کو دیا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے دوستو، میں بے شک جذباتی انسان ہوں جی۔ اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ کس کو دیا؟ محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور انشاءاللہ جو میں نے کہا کہ ملاقات ہوگی تو دیکھو گے، کہاں ملاقات ہوگی؟ پہلی ملاقات تو قبر میں ہوگی، شاید تم لوگوں کا ارادہ نہیں ہے ملنے کا، تو تم تو بول رہے جنت میں ملیں گے، جنت سے پہلے ہی نا ملاقات ہوگی بھائی۔ ارے جنت میں جانے سے پہلے حضور نے فرمایا درس رہ جائے گا کہ قیامت میں جنت سے پہلے 4 مقام پر مجھے تلاش لینا۔ کہاں کہاں؟ سنا چکا ہوں، سنا مجھے روایت، سنتے اور سنی پکے بن جاتے ہو یار، پکے سنی ہو تم لوگ جی۔ 4 مقام پر میں نے کہا تھا جہاں اللہ حساب لے گا، کہا وہاں ڈھونڈنا، وہاں نہیں ملوں تو پل صراط پر ڈھونڈنا، اور وہاں نہیں ملوں تو حوض کوثر پر ڈھونڈنا،
اور وہاں نہیں ملوں تو اللہ کے عرش کے داہنی طرف میں کھڑا ہوں گا. جی اللہ رب العزت ایک کرسی پیش کریں گے, بیٹھیے, اللہ پیش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے گے کرسی پر, روایت ڈھونڈو جا کر کے. تم لوگوں کو تو 2-4 حدیث معلوم ہو گئے, یہاں ہاتھ باندھنا یا یہاں, بھائی یہی ہاتھ بات کود رہے سب لڑکے لے کے. ہم کو لوگ آج کل دکھانے دے رہے ہیں کہ لڑکے سب آپ کے بگڑ رہے ہیں. 2-3 حدیث بس, یہاں ہاتھ باندھنا, یہاں ہاتھ باندھنا, آمین زور سے کرنا, آہستہ کرنا, ٹانگ اتنا رکھنا, اتنا پھیلانا, لے بس اسی کا نام سنتے سمجھ لیا یہ دین ہے. وہ اتنی بخاری کی حدیث اور سب حدیث پتہ ہی نہیں تمہیں, ترمذی کی اتنی حدیث وہ پتہ ہی نہیں تمہیں. بچن ایک حدیث لے لیا, کودنے لگے, کہتے ہیں مفتی صاحب کا میں باپ بن گا. بھائی عجیب فتنے کا وقت آ گیا ہے دوستو. جی تو حضور کہتے ہیں کہ کرسی پیش کی جائے گی, میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا. کیوں کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو کرسی کہیں لے کے مجھے جنت میں چلی جائے گی اور میری امت رہ جائے گی. اس لیے میں کرسی کو قبول کروں گا, روایت میں ہاتھ رکھ دوں گا, چونکہ گاڈ گفٹ ہے نا, اللہ پیش کر رہا ہے تو میں قبول کر لوں گا, لیکن بیٹھوں گا نہیں کرسی پہ, بیٹھوں گا نہیں. کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ اللہ نے وعدہ کر لیا نا, دیکھی آیت میں, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. کل میں نے بخاری اور مسلم کی روایت سنا دیا تھا پرسوں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک امتی بھی میرا اگر جہنم میں رہ گیا تو میں اللہ سے راضی, اللہ سے راضی. اور یہ روایت امام بخاری بھی لائے, امام مسلم بھی لے کے آئے کہ اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں حق تعالیٰ نے عطا کی, لیکن تکوینی طور پر شاید درس کا وقت ہو گیا بیٹا, کتنا ٹائم ہو گیا؟ لے لے 12 منٹ ہو گیا, 2 منٹ اور دے دے بیٹا. اللہ نے تکوینی طور پر مارتا اور جلاتا کون ہے؟ جلدی بول دے یار. تو اللہ تعالیٰ حضور ابھی اپنے امی کے مادر شکم میں ہیں, اللہ نے ابو کو اٹھا لیا. یہ کل سوال کروں گا, تم سب نیٹ پر جو بنتے ہو نا مفتی, ان سب سے پوچھوں گا, ورنہ کان پکڑ پکڑ کے 2 ماروں گا. پڑھا تم نے اسکولوں میں, اب مقابلہ کر رہے ہو مفتی صاحب سے. آئے جی اللہ سے پوچھ کے آج رات, اور کل دینا مجھے جواب کہ حضرت خاتم النبین ابھی ابو مادر شکم میں ہے آمنہ کے, اور اللہ نے اب ان کے ابا کو اٹھا لیا, ربا نے ابا کو اٹھا لیا ہے. بتا تیرے نزدیک تو کیا یہ بڑے میاں کہتے ہیں ہمارے پوتا کو کون پالے گا؟ ان سے پوچھئے اس محمد جو کائنات عالم کا ایک اور اکیلا ہے, واحد ہے ایک, خاتم النبی, اس کی پرورش کون کرے گا؟ اور ابھی 6 سال کے ہیں, اور ایک آمنہ کے ساتھ ان کی ایک ساتھی ہے, اور حضور مکے اور مدینے کے درمیان ہے, بیچ میں ماں کو اللہ نے اٹھایا. یہ 2 سوال کا جواب پڑھے لکھے لوگ کل مجھے دینا, تو پھر میں آگے درس دوں گا. چل سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے؟ چونکہ آپ لوگ اللہ سے کٹ چکے ہیں. معاف کر دینا, بند کر دے درس, ویسے نصیحت کر رہا ہوں, بند کرو درس.